السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اب ہم جماعت پنجم کا مضمون ماحول کا مطالعہ دوم سبق نمبر 2 تاریخ اور زمانے کا تصور، اس سبق کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم معلوم کریں گے زمانے کی تقسیم اور خط زمانی، زمانے شماری اور زمانے شماری کے طریقے، تاریخ کی تقسیم بلحاظ زمانہ، زمانے شماری کا سائنسی طریقہ اور زمانے کا تعین۔ چلیے پہلے معلوم کرتے ہیں زمانے کی تقسیم اور خط زمانی۔ زمانے کو سمجھ لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ زمانہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ زمانے کو سمجھ لینے کا طریقہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم زمانے کی تقسیم کس مقصد سے کر رہے ہیں اور کون سا طریقہ اختیار کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں دن نکل آیا، صبح ہو گئی۔ سورج کے غروب ہونے پر ہم کہتے ہیں دن ختم ہوا، شام ہو گئی۔ دن ختم ہو کر شام ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا پھیل کر رات ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے زمانے کی تقسیم دن اور رات ان دو اکائیوں میں کی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، زمانہ ایک مکمل اکائی ہے، لیکن ہم اپنی سہولت کے حساب سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب سورج نکلا تو ہم بول رہے دن ہوا، سورج غروب ہوا تو ہم کہہ رہے کہ دن ختم ہوا، اور جب رات اندھیرا پھیل جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے زمانے کو دن اور رات ان دو اکائیوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہماری زمین ایک متعین رفتار سے اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ معلوم نا آپ کو یہ بات؟ آپ بہت پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے تو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، وہ سورج کے گرد بھی گردش کرتی ہے۔ سورج اپنے آپ میں روشن ہے، سورج کی کرنوں سے مسلسل روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں صرف دن میں اجالا دکھائی دیتا ہے اور رات کو اندھیرا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ معلوم نا آپ لوگوں کو یہ بات کہ دن اور رات کس طرح بنتے ہیں؟ دیکھیے، زمین اپنے محور پر گردش کرتی رہتی ہے۔ سطح زمین کا جو حصہ جیسے جیسے سورج کے سامنے آتا جاتا ہے، اس حصے میں اجالا ہوتا جاتا ہے۔ جو حصہ سورج کے سامنے سے دور ہوتا جاتا ہے، وہاں کیا آتا ہے؟ اندھیرا پھیلتا ہے۔ زمین کو اپنے محور پر ایک گردش پوری کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا، یعنی تقریباً 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات، ایسی مدت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دن اور ایک رات کو ملا کر بننے والے زمانے کو وسیع معنوں میں ایک دن کہتے ہیں۔ اب پورا دن اور رات دونوں کو ملا کر ایک دن وسیع معنوں میں ہم کہتے ہیں۔ ایسا ایک دن یعنی ایک روز ہوتا ہے۔ پیر سے اتوار، یہ کیا ہے؟ دنوں کے نام ہے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ کتنے دن ہے یہ؟ 7 دن۔ تو 7 دنوں کا کیا ہوتا ہے؟ ہفتہ ہوتا ہے۔ 2 ہفتوں کا 15 روزہ یعنی 15 روز۔ 4 ہفتے یعنی 2 15 روزہ کا ایک مہینہ، اور ایک مہینے 12 مہینوں کا ایک سال۔ اس طریقے سے ہم زمانے کی بالترتیب تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتا جاتا ہے۔ 100 برس کا زمانہ گزرنے پر ایک صدی پوری ہوتی ہے۔ 10 صدیاں گزرنے پر 1000 سال پورے ہوتے ہیں، جسے الفی یعنی ہزارہ کہتے ہیں۔ زمانے کی ایسی تقسیم کو یک خطی تقسیم کہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھے؟ زمانے کی ایسی تقسیم کو یک خطی تقسیم کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا اب زمانے کی تقسیم؟ اب عیسوی سن کا زمانہ۔ اب یک خطی تقسیم میں ایک کے بعد ایک آنے والے برسوں کو نمبر وار ترتیب دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھے زمانے کی تقسیم، اب یہ ہے خط زمانی۔ یک خطی تقسیم میں ایک کے بعد ایک آنے والے برسوں کو نمبر وار ترتیب دیا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات کی زنجیر یک خطی طریقے ہی سے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس کے لیے عام طور پر عیسوی سن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد عیسوی سن پر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں عیسوی سن کی ابتدا ہوئی۔ اردو میں لفظ عیسوی سے حضرت عیسیٰ مراد ہے۔ جس سال سے عیسوی سن کی ابتدا ہوئی وہ عیسوی سن کا پہلا سال۔ اس سال کی ابتدا 1 کے عدد سے ظاہر کی جاتی ہے۔
اس کے بعد آنے والے ہر سال کو بالترتیب نمبر شمار کے مطابق لکھا جاتا ہے. جیسے عیسوی سن کے پہلے 100 برسوں کو پہلی صدی کا زمانہ سن عیسوی 101 لکھا جاتا ہے. عیسوی سال کا پہلا الفی یعنی ہزار سال کو عیسوی 1001 لکھا جاتا ہے. اب جو تو عیسوی سن دیکھ لیا آپ نے. اب ہے زمانے قبل مسیح. سنے نا آپ نے زمانے قبل مسیح. عیسوی سن کی ابتدا ہونے سے پہلے کا زمانہ زمانے قبل مسیح کہلاتا ہے. یعنی عیسوی سن سے پہلے جو زمانہ گزرا اس کو قبل مسیح کہتے ہیں. اس زمانے کے برسوں کو گنتے وقت ہر سال کے اعداد اترتی ترتیب میں لکھے جاتے ہیں. قبل مسیح سن کی پہلی ابتدا 100 خاف میم. قبل مسیح کو کبھی بھی خاف میم لکھتے ہیں, شارٹ فارم اس کا جو تو خاف میم, اور وہ صدی ایک قبل مسیح سال پر ختم ہوتی ہے. اسی طرح قبل مسیح عیسوی سن کے پہلے ہزاروں برسوں کی ابتدا 1000 قبل مسیح میں ہوئی اور اس کا اختتام 1 قبل مسیح پر ہوا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ عیسوی مطلب قبل مسیح عیسوی سن پہلے پہلے 1000 برسوں کی ابتدا قبل مسیح میں ہوئی اور اس کا اختتام 1 پہ ختم ہوا, اور عیسوی سن 1 سے شروع ہوئی اور اس کے بعد بالترتیب جو تو ہم اعداد جوڑتے گئے اس میں. اس لیے قبل مسیح کے پہلے 100 سال یعنی اس کی پہلی صدی کا زمانہ 101 قبل مسیح ہوا, اور قبل مسیح سن عیسوی کے پہلے ہزاروں برسوں کا زمانہ 1001 قبل مسیح ہوا. قبل مسیح کے زمانے کو لکھنے کا طریقہ ہم چند مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے. جیسا دیکھیے وردھمان مہاویر کی زندگی کا زمانہ. تو قبل مسیح 599 سے قبل مسیح 527 لکھا جاتا ہے. ان کا زمانہ کیسا لکھا جاتا ہے؟ 599 سے شروع ہوا تو 527. اب گوتم بدھ کا زمانہ 563 سے قبل مسیح 483 قبل مسیح لکھا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو زمانے کی تقسیم اور خط زمانی. اب ہم دیکھیں گے زمانے شماری اور زمانے شماری کے طریقے کیا کیا ہیں. اب زمانے شماری یعنی کیا؟ تو زمانے کا تول ناپنا. زمانہ ناپنے کے لیے ہمیں معلوم اکائی اس طرح ہے: سیکنڈ, منٹ, گھنٹہ, دن, ہفتہ, 15 روزہ, مہینہ, سال, صدی اور ہزار. یہ سب کیا ہے؟ زمانہ ناپنے کی اکائی ہے. سیکنڈ, ان میں سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ ان میں سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ سب کو معلوم سیکنڈ ہے. دنیا بھر میں زمانے شماری کے کئی طریقے موجود ہیں. اس سب میں عیسوی سن کا طریقہ زیادہ رائج ہے. عموماً تاریخ اس طرح لکھی جاتی ہے: متعلقہ مہینے میں ان دنوں کی ترتیب, اس مہینے کا نام یا نمبر اور جاری سال کا عدد. لفظ تاریخ دن کے ہم معنی لفظ کے طور پر بھی رائج ہے. زمانہ شماری کے دوسرے طریقے بھی ہیں. ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہوئی. کسی خاص واقعے کی یادگار کے طور پر نئے زمانہ شماری کیلنڈر کی ابتدا کرنے کی روایت بہت زمانے سے رائج تھی. مثلا کسی بہادر راجا کی تاجپوشی کا واقعہ, جیسا چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاجپوشی کب ہوئی؟ سن 1674 میں ہوئی. اس واقعے کے لحاظ سے انہوں نے راجیہ ابھیشیک شک اس سن کی شروعات کی. شک یعنی دور. یہ ہم معلومات پہلے حاصل کر چکے. چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی کے اہم واقعات ہم نے دیکھ لیے نا. ہاں, تو اب شالیواہن اور وکرم سنوت بھی بھارت میں رائج کیلنڈر ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ بھی کیلنڈر بھارت میں رائج ہے. شالیواہن شک اور وکرم سنوت. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. ہجرت کی مطلب مکہ سے وہ مدینہ میں گئے. ہجرت کے زمانے سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی. بھارت میں پارسی فرقے کے لوگ زمانے شماری کا جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اسے شہنشاہی سنہ کہا جاتا ہے. یعنی پارسی لوگ جو ہے تو زمانے شماری کا جو استعمال کرتے ہیں اسے شہنشاہی سنہ کہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو زمانے شماری کیا ہے, تول ناپنا اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں, یہ ابھی آپ نے سیکھے.
اب آگے بڑھتے ہیں تاریخ کی تقسیم بلحاظ زمان. اب تاریخ کی تقسیم کس طرح ہوئی زمانے کے لحاظ سے ہم یہ پڑھیں گے. ہم نے پہلے سبق میں معلوم کیا کہ تاریخ ماضی کے واقعات کا علم دینے والا سائنس ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھے نا تاریخ کیا ہے, ماضی کے واقعات کا علم دینے والا سائنس ہے. ہم نے یہ بھی جان لیا کہ گزرا ہوا سارا زمانہ کیا کہلاتا ہے, زمانے ماضی. ماضی ہی تاریخ کا زمانہ ہے. وسیع طور پر دیکھا جائے تو تاریخ کا زمانہ ہمارے نظام شمسی کے وجود میں آنے کے زمانے تک پیچھے جاتا ہے. دیکھیے وسیع طور پر اگر دیکھا جائے تو تاریخ کا زمانہ یعنی نظام شمسی کے وجود میں آنے کا زمانہ. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارا نظام شمسی تقریباً کب وجود میں آیا, تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا ہمارا نظام شمسی. اب ہماری زمین اس نظام شمسی کا کیا ہے, سیارہ ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ زمین بھی تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی. زمین کی پیدائش تک پیچھے جانے والے 4.5 ارب برسوں کے اتنے طویل زمانے کو فوراً سمجھ لینا آسان نہیں ہے, کیونکہ کتنے برس ہے وہ ارب, 4 ارب برسوں. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے, لیکن اسے درجہ بر درجہ سمجھنا ضروری ہے. اس غرض سے تاریخ کے زمانے کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں خاص طور پر 2 مرحلے تسلیم کیے گئے. پہلا ہے زمانے ما قبل تاریخ, دوسرا ہے تاریخ کا زمانہ. اب زمانے ما قبل تاریخ کسے کہتے ہیں, جس زمانے کی تاریخ لکھنے کے لیے تحریری ثبوت مہیا نہیں ہوتے اس زمانے کو زمانے ما قبل تاریخ کہا جاتا ہے. ما قبل کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم, ما قبل کا مطلب ہے پہلے کا. اب نمبر 2 ہے تاریخ کا زمانہ. جس زمانے کی تاریخ لکھنے کے لیے تحریری ثبوت موجود ہوتے ہیں اس زمانے کو تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں. یعنی 2 مرحلے ہیں. ما قبل تاریخ یعنی کچھ بھی ثبوت نہیں ہے تحریری تو اس کو کیا بڑھے, پہلے کا تاریخ کا زمانہ, اور جس میں ثبوت پائے جاتے ہیں اسے تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو تاریخ کی تقسیم بلحاظ زمانہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. پوائنٹ ہے زمانے شماری کا سائنسی طریقہ اور زمانے کا تعین. یعنی زمانے شماری کا سائنسی طریقہ کیا ہے اور اس کا تعین کس طرح کرتے ہیں. جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے, قمری تاریخ کون سی ہے, یہ کون سی تاریخ ہے, اس وقت گویا ہم زمانہ شماری کرتے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں, ہم زمانے کو شمار کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ زمانے شماری کے کئی طریقے ہیں. ان طریقوں میں زمانے شماری آگے یا پیچھے کی جانب بالترتیب کی جا سکتی ہے. مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جون کا مہینہ ہے تب کہا جا سکتا ہے گزشتہ مہینہ مئی تھا اور اگلا مہینہ کیا ہوگا, جولائی. ظاہری بات ہے نا, ہم نے ایسا شمار کیے. اب یہ مہینہ کون سا چڑھ رہا, جون کا, تو گزشتہ جو گزرا ہوا مہینہ کون سا ہوگا, مئی, اور آنے والا جولائی. اگر آج 10 تاریخ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کون سی تاریخ تھی, 9, اور آنے والی کون سی تاریخ ہوں گی, 11. اس کا مطلب یہ ہوا زمانے شماری کے طریقے ہم زمانے کا تول ناپتے ہیں. عیسوی سن کے شروع ہونے سے پہلے کے زمانے میں ہونے والے واقعات کا مطالعہ کرتے وقت ہم کہتے ہیں قبل مسیح کا فلاں سال. ان میں سے بعض واقعات کی معلومات ہمیں زمین میں دفن شدہ ثبوتوں کی بنیاد پر حاصل کرنا ہوتی ہے. یہ ثبوت اکثر اشیاء اور عمارتوں کے واقعات کی شکل میں ہوتے ہیں. ان واقعات کی بنیاد پر ہزاروں سال پہلے کے واقعات کا تعین کرنا سائنسی طریقے اپنانے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو زمانے شماری کا سائنسی طریقہ. زمین کے نیچے مٹی کی تہیں ایک کے اوپر ایک جمع ہوتی رہتی ہے. اب مٹی کی آپ لوگوں کو معلوم ہے زمین کے نیچے جو مٹی کی تہیں ہے تو وہ ایک کے اوپر ایک جمع ہوتے رہتی ہے. اب مٹی کی ان تہوں اور ان تہوں میں ملنے والے واقعات کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا زمانہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے، لیکن آج سے تقریباً اتنے سال پہلے اس طرح اس زمانے کو ناپنا ممکن ہوتا ہے. اب بولیے یہ تاریخ سے یہ تاریخ تک کی یہ چیزیں ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بول سکتے کہ اتنے سال پہلے کی یہ چیز ہو سکتی. اس طریقے کو زمانے شماری کا طریقہ کہتے ہیں. زمانے شماری کے لیے
कार्बन 14 तरीके से तजिया और लकड़ी की परतों से तजिया जैसे कई साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या क्या इस्तेमाल करते हैं देखो ज़मानी शुमारी के लिए। कार्बन 14 तरीके से तजिया, लकड़ी की परतों से तजिया, ये सब क्या है, कई साइंसी तरीके हैं। अगर ज़मानी शुमारी की बुनियाद पर वाक़यात और जिन तहों में ही वो दस्तयाब हुए हैं वो मिट्टी की तह कितने साल पहले की मालूम हो जाए तो इनका ज़माना अंदाज़न तय किया जा सकता है। मसलन ज़मानी शुमारी के तरीक़े से ये नतीजा निकाला गया कि कोई मिट्टी का बर्तन 5000 साल पुराना है, तब हम कहेंगे कि इस बर्तन का ज़माना 3000 क़ब्ल मसीह है। इस बर्तन का ताल्लुक जिस तहजीब से होगा उसके बारे में कहा जा सकेगा। इस तहजीब का ज़माना 3000 साल क़ब्ल मसीह का है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज हमने इस सबक में क्या देखे, ज़माने की तकसीम और ख़त ज़मानी, ज़मानी शुमारी और ज़मानी शुमारी के तरीक़े, तारीख़ की तकसीम बलिहाज ज़माना और ज़मानी शुमारी का साइंसी तरीक़ा और ज़माने का टाइम।